بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اب مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ لن یضروکم الا اذی، یہ لوگ اذیت دینے کے علاوہ اپنی حرکتوں سے ان کی حرکتوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کی خیانتوں سے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی ہے جو کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، طاقت نہیں ہے کہ تم پہ غلبہ پا لیں۔ لن یضروکم، کبھی بھی یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، سوائے اس اذیت ایذا رسانی کے، اس اذیت کی اور تکلیف کے جو ان کی حرکتوں سے تمہیں ہو رہی ہے، فتنہ کرنا چاہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں، قتال کریں، یہ اللہ خبر دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اگر تم سے قتال کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو یہ پیٹ پھیر لیں گے اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ تم سے لڑیں گے نہیں، تم سے قتال نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی فتنہ کر سکتے جو کر رہے ہیں، تمہیں لڑوائیں آپس میں، تمہیں بھڑکائیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کریں تاکہ ضعیف الایمان جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے ذہن پریشان، یہ اذیتیں کر سکتے، تم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کیوں تم سے جنگ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ نے ان پر ذلت دے ماری، جہاں بھی جائیں، جس پر بھی اعتماد کر، جہاں جو دامن بھی تھامے، اللہ نے ان پر ذلت دے ماری، یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ اللہ کی رسی تھامے یا لوگوں کی رسی تھامے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تم سے جنگ نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہوتی، وہ تو ہے نہیں، وہ تو یہ خود فاسق ہے۔ اللہ کی رسی تھامتے تو تم آپ پر ایمان لے آتے، یا لوگوں کی رسی، لوگوں کا سہارا لیں، لوگوں کی ہیلپ لیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ کام یہودیوں نے کیا۔ کفار مکہ کو خط لکھتے تھے، مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے منافق کفار مکہ کو خط لکھتے تھے، اپنے پرانے دوستوں کو خط لکھتے تھے کہ آؤ مل کے حملہ کرو، یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ اس طرح اگر بڑھتی رہی اسلام کی طاقت تو یہ پھر تمہارے قابو سے ہی نکل جائیں گے، لہذا آؤ اور ان پہ حملہ کرو۔ جنگ احزاب، جسے غزوہ جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ مدینے کے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں نے پورا زور لگایا کہ کفار اپنے سارے اتحادیوں کو جمع کر کے آئیں اور اسلام کے ساتھ فائنل حساب کریں اور مسلمانوں کو شکست دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر خدا نے اس جنگ عذاب میں بھی ایسے کام کیے، اللہ نے ایسی غیبی امداد کی کہ ان کو شکست ہو گئی۔ تو یا تو خدا کی رسی یا لوگوں، اور دنیا میں یاد رکھیے اللہ تو طاقت ہے، وہ تو سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن خدا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عوام کی پشت پناہی، یعنی لوگوں کی پشت پناہی۔ اگر لوگ کھڑے ہو جائیں تو بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بھی جھک جاتے ہیں۔ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ دیکھ لیں بعض ممالک میں جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بعض اسلامی ممالک میں عوام اچانک اٹھ کے کھڑی ہو گئی
تو وہ آمر اور ڈکٹیٹر کہ جن کے تشدد اور ٹارچر اور جیلوں سے لوگ کانپتے تھے، ان کا حشر کیا ہوا؟ نہیں ٹک سکے عوام کے ساتھ، طاقت ہوتی. لیکن ظالم کب اپنا کام کر سکتے ہیں؟ جب عوام کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. اسی لیے عوام کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. ان میں مختلف جو بھی بہانہ ملے تقسیم کا، زبان کا بہانہ ہو، رنگ کا بہانہ ہو، قبیلے کا بہانہ ہو، زمین کا بہانہ ہو، صوبے کا بہانہ ہو. مثلا حکمران، غیر الہی حکمران، وہ خوش ہوتا ہے تقسیم رہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سیکولر طاقتیں نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ پوری کوشش کرتی ہیں، اور ان کو کرنی چاہیے کہ اسلام کو ماننے والے تقسیم رہیں، اور اسلام کی طاقت کبھی بھی متحد نہ ہو سکے، یونائٹ نہ ہو سکے، تاکہ ہم جو بھی کرنا چاہیں تو دوسرا بجائے ساتھ دینے کے مسلمان کے کہ اچھا ہے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، یہ تو دوسرے فرقے والے. اور جب اس کی باری آئے تو وہ اس پر ہنسیں اور خوش ہو کہ ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. یہ دین کی دشمن طاقتیں، سیکولر طاقتیں دین کے ماننے والوں کے بارے میں چاہتی ہیں ان کو تقسیم کرنا، اور اللہ نے اس تقسیم سے مثلا روکا ہوا. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان پر ذلت دے ماری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جہاں بھی جائیں یہ، مگر یہ کہ انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائے. خود سے ان میں طاقت نہیں چھوڑی، لیکن تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر خود اللہ نے اتنی طاقت ڈال دی ہے کہ تم بغیر کسی کی ہیلپ کے بھی کفار کا مقابلہ کر سکتے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اکیلے کچھ بھی چالیں چل سکتے ہیں، اکیلے آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ انجام یہودیوں کا اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان آیات سے مراد ابھی قرآن کی آیات نہیں ہے، اللہ کی آیات، ان تورات. کانو، یہ کرتے تھے، آیات اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق ظلمن انبیاء کو قتل کرتے تھے. ظاہر ہے یہ گزشتہ کی بات ہوئی. اس تورات کی نافرمانی کے نتیجے میں، اور جو انبیاء آتے تھے ان کو تورات کی طرف دعوت دینے کے لیے، ان کے قتل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا ہے؟ ذلت دے ماری. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو بدلتا نہیں ہے. یہ جو کتاب اس نے دی ہے، اگر اس کو چھوڑ دے وہ قوم جس کو کتاب دی گئی ہے تو ذلت اور مسکنت، محتاجی اور ناداری اس پر دے ماری جاتی ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے، انہوں نے نافرمانی کی. عصوا عصیان سے، معصیت، نافرمانی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تجاوز کر جایا کرتے تھے، حدود سے تجاوز کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. کئی الفاظ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.